الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ عصر کے حوالے سے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا کہ انسان کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 شرائط کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھا کر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام کے تمام انسان یقیناً خسارے میں ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کا تذکرہ کیا اور زمانے کی قسم کھا کر پہلی امتوں کے حالات و واقعات کی بھی ایک طرح سے نشاندہی کر دی کہ جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں تب سے لے کر اب تک جتنے بھی قومیں آئیں، جتنے بھی یعنی کہ انسان آئے، سارے کے سارے انسان خسارے میں تھے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ تو یہ 4 شرائط اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی۔ عصر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ عصر کہتے ہیں تیزی سے گزرنا، تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کو عصر کہتے ہیں۔ عربی کے اندر اعصار یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تیز آندھی کے لیے، یعنی کہ وہ وقت جو بہت تیزی سے گزر رہا ہو۔ تو ہمارے دن کے اندر بھی جو عصر کا وقت ہوتا ہے تو وہ انتہائی تیزی سے دن اپنا یعنی کہ آخری لمحوں کے اندر ہوتا ہے، دن کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے، رات شروع ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ انسان کی زندگی کی مثال ایک جو ہے شخص نے بیان کی ہے برف کے تاجر کی جیسے، کہ ایک جیسے برف کا تاجر ہو، اگر اس کی برف جو ہے وقت پر نہ بکے تو اس کا سارا سرمایہ ضائع ہو جائے گا۔ تو انسان کی مثال بھی ایک برف کی طرح کہ انسان کا جو زندگی کا وقت ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے، گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ اس کے اوپر ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنی منچاہی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے جو ہے یہ زندگی انسان کے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 شرائط بیان کی کہ سب سے پہلے ایمان لے کر آنا۔ ایمان کا مطلب ہے امن، یعنی کہ امن دینا، اور اس کے اصطلاحی مفہوم ہے کسی بات کی تصدیق کر دینا۔ یعنی کہ ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو ہم کس چیز پر ایمان لے کر آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے ایمان کا لفظ جو ہے، یہ کل بھی بات کی تھی کہ یہ قرآن پاک کی جو آخری صورتیں ہیں یہ اپنے حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہیں، لیکن ان کے اندر معنی اور مفہوم بہت زیادہ ان کا وسیع ہے۔ تو یہاں پر صرف ایمان کا لفظ استعمال ہوا اور قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ایمان کی پھر وضاحت کی گئی کہ کن کن چیزوں کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ تو ایمان انسان جب لاتا ہے تو تصدیق کرتا ہے۔ تصدیق کس بات کی کرتا ہے؟ کہ آپ نے سب نے پڑھا ہوگا ایمان مفصل کے بارے میں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان 8 چیزوں کے اوپر، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنا، فرشتوں کے اوپر ایمان لے کر آنا، رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آنا، کہ تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ان پر ایمان لے کر آنا، اچھی بری تقدیر کے اوپر انسان ایمان لے کر آئے، اور بعد سے بعد الموت، موت کے بعد اٹھنے کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ ان 8 چیزوں کے اوپر ایمان لے کر آنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کو ایمان مفصل یعنی کہ تفصیل ہے، ایمان کی تفصیل کہ کن کن چیزوں کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایمان کے 2 لیول آپ کہہ سکتے ہیں، 2 ٹائپس کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کے 2 لیول ہیں۔ ایک ہے اقرار باللسان، یعنی کہ زبان سے تصدیق کرنا۔ جب انسان کافر ہو، غیر مسلم ہے، تو اس نے اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو صرف اس کے لیے زبانی اقرار ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو پہلے وہ کافر تھا، مشرک تھا، تو وہ فوراً دار اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے لیے کوئی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف زبان سے اقرار کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول مان لے، تو وہ اس کے لیے وہ مسلمان ہو جائے گا۔
یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اقرار باللسان، یعنی سے زبان سے اس بات کی تصدیق کر دینا۔ اور دوسرا اس کا لیول ہے، جس کو دوسری ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں، کہ تصدیق بالقلب، یعنی دل سے اس بات کی تصدیق کرنا، جو میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں، آیا کہ میرا دل بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے اندر جب قرآن پاک آیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو جن لوگوں نے شروع میں قبول کیا، انہوں نے تو سچے دل سے اس بات کو ایمان لے کر آئے، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق، حضرت بلال اور جتنے صحابہ تھے۔ لیکن جب اسلام کا غلبہ ہونا شروع ہوا، تو پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، کہ جب فتح مکہ کے بعد قبیلوں کے قبیلے اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے، تو ان کی تین کیفیات تھیں۔ کچھ وہ لوگ تھے جن کو واقعی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ یہ دین حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور دل سے ان کا اس بات کی گواہی دیتا تھا، تو وہ جو ایمان لے کر آئے وہ حقیقی ایمان تھا۔ دوسرے لوگ وہ ایمان لے کر آئے جن کے دلوں کے اندر بغض تھا، کہ انہوں نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمان لے کر آگے، لیکن ان کے دلوں کے اندر یہ تھا کہ جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم ان مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ وہ تھے منافقین، یعنی کہ ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے بغض تھا، ان کے نفرت تھی ان کے دلوں کے اندر۔ تو وہ جو ایمان لے کر آئے تھے، وہ اصل میں ان کے دلوں کے اندر بغض تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کہا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے کہ جو نہ تو وہ سچے دل سے ایمان لے کر آئے اور نہ ہی منافقین تھے، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیوٹرل تھے، نہ تو سچے ان کے دلوں کے اندر ایمان مکمل طور پر تھا، دل ان کا اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا تھا، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں، تو وہ بھی ایمان لے کر آ گئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بیان فرمایا، قالت الاعراب آمنا، کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان کی ایمان کی نفی کی ہے، لیکن اسلام کی تصدیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، کہ یہ بدو لوگ جو آپ کے پاس آئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ ہرگز ایمان نہیں لے کر آئے، ابھی یہ اسلام لے کر آئے ہیں، ابھی انہوں نے صرف تسلیم کی ہے، زبان سے اقرار کیا ہے، ایمان تو ابھی ان کے دلوں کے اندر بھی داخل نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زبان سے اقرار کر لینا صرف کافی نہیں ہے، جب تک دل اس بات کی گواہی نہ دے۔ اب اقرار باللسان، جو زبان سے تصدیق کرنا ہے، اس کا فائدہ انسان کو دنیا کے اندر ہے، اور جو حقیقی ایمان ہے جس کو تصدیق بالقلب کہتے ہیں، اس کو ہم حقیقی ایمان کہیں گے۔ اس کو اس کی جو ضرورت ہے یہ آخرت کے اندر ہے۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، چاہے اس کے دل کے اندر نفاق ہی کیوں نہ ہو۔ ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ حضرت اسامہ بن زید کا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، کہ وہ ایک جنگ کے موقع پر تھے، تو ان کے سامنے ایک کافر آیا، تو جیسے ہی وہ اس کو قتل کرنے لگے، تو جب اس نے دیکھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، لیکن پھر بھی انہوں نے حضرت اسامہ بن زید نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کافر کو قتل کر دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، یا انہوں نے بعد میں آ کر خود ہی عرض کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ حضرت اسامہ بن زید کون تھے؟ زید بن حارثہ، جن کو پہلے زید بن محمد کہا جاتا تھا، جب تک منہ بولے بیٹے کے احکامات نہیں آئے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے لگتے تھے، یعنی کہ زید بن محمد اور پھر آگے زید اسامہ بن زید۔ لیکن ان کو جو ہے، یعنی کہ کتنی جو زبان سے انسان اقرار کرتا ہے، اس کی بھی دنیا کے اندر بہت ہی وقت اور اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص پاکستان کے اندر رہتا ہے، اگر وہ صرف کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو وہ مسلمان ہے، چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے دو حضرت امام ابو حنیفہ جو فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، اور امام بخاری، ان دونوں کی اس ایمان کے حوالے سے مختلف رائے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایمان کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص مومن ہے تو وہ ایمان عمل کرے یا نہ کرے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ایمان کا اور عمل کا گہرا تعلق ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ حضرت
امام ابو حنیفہ جو ہے وہ فقہ کے ہیں، وہ قانون کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ جو زبانی ایمان ہے، جو اقرار باللسان ہے، اس کی دنیا کے اندر اہمیت ہے، اس کا تعلق عمل کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ کوئی شخص زبان سے اقرار کر لیتا ہے لیکن اگر وہ نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے، تو ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ اس بات کی یعنی کہ انہوں نے وضاحت کی۔ اور امام بخاری نے جو فرمایا وہ اصل میں حقیقی ایمان کے بارے میں فرمایا، کہ حقیقی ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز، کوئی بھی تھرمامیٹر ایسا نہیں ہے جو انسان کے ایمان کو میئر کر سکے کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اور آخرت کے اندر دل کے اندر جو ایمان ہوگا، جو حقیقی ایمان ہوگا، یہی کام آئے گا۔ جیسے کسی انسان کے دو بیٹے ہوں، اس کی مثال ایسے لیتے ہیں، کسی انسان کے دو بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا جو ہے بہت ہی متقی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن دوسرا بیٹا جو ہے وہ اچھے عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، کوئی بھی نیک عمل نہیں کرتا، لیکن دونوں مسلمان ہیں۔ تو اگر باپ کی جائیداد تقسیم ہوگی تو کیا ہم جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، اسے ہم زیادہ وراثت دے دیں گے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر ہر ایک کے ساتھ برابر سلوک کیا جائے گا، چاہے وہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ حقیقی ایمان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر واقعی ایمان ہے کسی شخص کے دل کے اندر، تو آخرت میں اس کا اجر اس کو ملے گا۔ لیکن اگر دل کے اندر ایمان نہیں ہے تو دنیا کے اندر تو اس کا ایمان کام آ سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر اسے وہ ایمان نہیں بچا سکتا۔ ایمان کے درجات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ یہ قانونی ایمان، قانونی ایمان اور حقیقی ایمان۔ کہ قانونی ایمان جو ہے دنیا کے اندر مفید ہے، اور حقیقی ایمان آخرت کے اندر مفید ہے۔ لیکن آج ہماری دنیا کی اکثریت، یعنی کہ جو مسلمان ہیں، ان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ساری آج کل کے دور کے جتنے بھی مسلمان ہیں، ان کی زیادہ اکثریت وہ مسلم ہے، مومن نہیں ہے۔ مسلم سے مراد یعنی کہ زبانی اقرار تو ہے، لیکن حقیقی ایمان وہ دلوں کے اندر نہیں ہے۔ میں اپنے دل سے گواہ پوچھوں کہ میرے دل کے اندر کیا واقعی ایمان ہے یا نہیں ہے؟ آپ ہر بندہ اپنے دل سے پوچھے، ہر مسلمان اپنے دل سے پوچھے، کیا میرے دل کے اندر حقیقی ایمان ہے یا نہیں ہے؟ قرآن، اللہ تعالیٰ کا قرآن بار بار کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے اندر ہدایت انہی لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اسی قرآن کے اندر بار بار اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ لیکن کیا ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ کیا میرا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ جب انسان کا ایمان پختہ ہوگا تب ہی جو ہے وہ انسان کا عمل اس بات کی، اس کے ایمان کی عکاسی کرے گا۔ اگر دل کے اندر ایمان ہی نہ ہو تو انسان عمل نہیں کر سکتا، اگر دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ زبان سے اقرار کر لیا تو کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو بھی مسلمان ہی رہے گا، اس کے شناختی کارڈ کے اندر اگر وہ پاکستان میں رہتا ہے تو وہ مسلمان ہی لکھا جائے گا، غیر مسلم نہیں بن جائے گا۔ کوئی شخص جمعہ نہ پڑھے، کوئی زکوٰۃ نہ دے، کوئی کسی بھی طرح کا معاملہ کر رہا ہے، حالانکہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ بھی کر لے تو بھی اس کے ایمان اس کا ختم نہیں ہوگا، یعنی کہ اسے ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ کسی شخص نے شراب پی لی، ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ قانونی ایمان کی حیثیت دنیا کے اندر بہت زیادہ ہے۔ کسی شخص نے کلمہ پڑھ لیا، چاہے وہ منافق بھی ہے، تو بھی ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ پھر ایمان کے بعد دوسری جو اللہ تعالیٰ نے شرط بیان کی، پہلی تھی ایمان لے کر آنا۔ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کے دو لیول ہیں، کہ ایک زبان سے اس بات کا اقرار کرنا، اور دوسرا تصدیق بالقلب، جسے ایمان مجمل آپ نے اکثر نے پڑھی ہوگی، یاد بھی کی ہوگی۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، کہ میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کر آیا، کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے۔ وقبلت جمیع احکامی، اور میں دل سے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی۔ اقرار باللسان، زبان سے تصدیق کرتا ہوں، و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اس کو ہم ایمان مجمل کہتے ہیں۔ تو دل سے ایمان لے کر آنا وہ بہت ہی ضروری ہے۔ پھر ہے کہ ایمان بنے گا کن ذرائع سے؟ اگر ایمان ہم نے بنانا ہے، حقیقی ایمان ہم نے بنانا ہے، تو اس کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے کہ قرآنی آیات، جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کو سمجھتا ہے، تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔
جتنا زیادہ ہم قرآن پاک کو تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ میری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ تو آج ہم بھی دیکھیں کہ جب ہم کسی اچھی محفل کے اندر ہوتے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمارا ایمان اپنے آپ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا ایمان اپنے آپ، چاہے ہم بغیر ترجمے کے پڑھ رہے ہیں تو بھی ہمارا ایمان بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ ایک انسان کو اچھا سکون فیل ہوتا ہے، تو ایمان انسان کا اپنے آپ بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اگر انسان کوئی گناہ کا کام کرے، کوئی گانا سن رہا ہے، کوئی اس طرح کا، تو ایمان کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو حقیقی ایمان کا تصور، جو اس کا حصول کا ذریعہ ہے، وہ پرانی آیات، ان کو سمجھنا، ان کو سیکھنا، ان کی تلاوت کرنا، ان پر عمل کرنا، یہ سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ دوسرا ذریعہ ہے صحبت صادقین، یعنی کہ سچے لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت۔ انسان کسی اچھے دوستوں کی محفل میں بیٹھے گا تو انسان کا ایمان بڑھے گا، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہوگا۔ اگر کسی ایسی محفل کے اندر جائے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کوئی ایسی محفل ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے، تو انسان کا ایمان کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر انسان دنیا دار لوگوں کی محفل میں جا کے بیٹھے جہاں پر ہر طرف دنیا دنیا کی باتیں ہو رہی ہوں کہ میں یہ کام اس طریقے سے کر لوں، پیسہ اس طریقے سے کما لوں، تو انسان کا ایمان جو ہے دنیا کی طرف زیادہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ دنیا کے اوپر انسان کا جو فوکس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اپنی صحبت، اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جس طرح کی انسان کی صحبت ہوگی، جس طرح کے انسان کے دوست ہوں گے، اسی طرح کی انسان کی نیچر ہوگی، اسی طرح کی انسان کی سوچ ہوگی۔ کہ اگر وہ نیک لوگوں کی صحبت کے اندر ہوگا تو اسی طرح جو ہے وہ نمازوں کی پابندی کرے گا، حقوق اللہ، حقوق العباد اسی طرح ادا کرے گا۔ لیکن اگر اس کی صحبت جو ہے وہ برے لوگوں کے ساتھ ہے تو پھر جو ہے اس کے ایمان کے اندر اسی طرح کمی آتی جائے گی۔ تیسرا ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کو پڑھنا، اس کو سننا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا کہ کس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اوپر رہتے ہوئے مشکلات برداشت کی، کس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے مشکلات برداشت کی۔ ان چیزوں کو پڑھنا، ان کا مطالعہ کرنا، تو یہ بھی انسان کی ایمان کے اندر بڑھوتری کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو پڑھتے ہیں کہ کس طرح جو انہوں نے ہجرت کے اندر کس طرح تکلیفیں برداشت کی، طائف کے اندر کس طرح سے معاملات کو، شیب ابی طالب کے اندر کس طرح سے انہوں نے مشکلات کو جھیلا، اور پھر ہجرت سے پہلے کی جو واقعات ہیں، ہجرت کے بعد کے واقعات، کہ غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر کس طرح شہادتیں ہوئیں، غزوہ احزاب کے اندر کس طرح جو ہے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر مشکلات کو برداشت کیا، اور فتح مکہ کے بعد پھر کس طرح سے یعنی کہ معاملات ہوئے۔ تو جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بھی انسان کے ایمان کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر چوتھا ذریعہ ہے آیات آفاقی۔ آیات آفاقی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے یعنی کہ ارد گرد جو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یعنی کہ ہم دیکھیں کہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہمارا سولر سسٹم پورا کا پورا ہے، اور پھر ہمارے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، ہم دیکھیں کہ بارشوں کا نظام ہے، موسموں کا نظام ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوتا ہے کہ کس طرح یہ سارے کا سارا نظام چل رہا ہے، کس طرح کوئی نہ کوئی ایک ذات تو ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے۔ تو جب انسان ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل کے اندر ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی تھی 40 سال سے پہلے، تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا کے اندر جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے، کئی کئی دن وہاں پر رہتے تھے۔ تو کیا کرتے تھے؟ اس وقت کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی نہیں تھا، کوئی اللہ تعالیٰ کے کوئی قرآن نازل نہیں ہوتا، تو کیا کرتے تھے؟ غور و فکر کرتے تھے کہ یہ دنیا کے اندر یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ جو لوگ زندگی گزارے ہیں، کہ اسی طرح یہ لوگ زندگی گزارتے رہیں گے؟ یہ جو ابو جہل فرعون بنا بیٹھا ہے، کیا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا؟ یہ جو بلال کے ساتھ، خباب بن ارد کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، کیا ان کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا رہے گا؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غور و فکر تھا۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا ہوگا کہ وہ غور و فکر کرتے تھے، ان کے والدین مشرک تھے، تو انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا کہ سورج میرا خدا ہو سکتا ہے، تو رات کو سوچا کہ سورج تو رات کو نہیں ہوتا، تو اگر مجھے رات کو ضرورت ہو اپنے خدا کی تو میں کس کو بلاؤں؟ تو جب چاند کو دیکھا تو چاند دن کو نہیں ہوتا۔ اسی طرح مختلف چیزوں کو جب دیکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز وہ میری معبود نہیں ہو سکتی۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اپنا تعارف کروایا۔ تو یہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی
نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے، انسان کے گرد، انسان کے سامنے پہاڑ ہیں، انسان کے سامنے آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ میں فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے اونٹ کو کس طریقے سے پیدا کیا ہے؟ کہ ایک جانور ہے کہ وہ 7 دن تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے صحرا کے اندر، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی مخلوق ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ آسمان کو نہیں دیکھتے تھے ہم نے انہیں کتنا بلند انہیں کھڑا کر دیا، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے اس کو کھڑا کر دیا، 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے کھڑے کر دیے، اور آج تک اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا اس کے اندر کوئی آج تک کوئی کسی کے مسئلہ اس کے اندر نہیں ہوا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے پہاڑوں کو کس طرح زمین کے اندر گاڑ دیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور ہم نے زمین کو کس طرح بچھا دیا ہے۔ فذکر انما انت مذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یاد دہانی کرواتے رہیے۔ انما انت مذکر، آپ کا کام صرف یاد دہانی کروانا ہے لوگوں کو، آپ لوگوں کو زبردستی ایمان پر نہیں لے کے آ سکتے، لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کا کام صرف لوگوں کو نصیحت کرنا ہے۔ جس کے دل میں واقعی ہدایت کی تمنا ہوگی، جس کے دل کے اندر واقعی اس کے فطرت سلیم پر چل رہا ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، جس کو گناہوں سے بچنے کا واقعی شوق ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لازمی قرار دیا کہ مجھ سے ہدایت مانگو۔ اللہ تعالیٰ دنیا جو ہے بغیر مانگے بھی دے دیتے ہیں، کسی کو ضرورت نہیں ہے، کسی کو خواہش نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے دنیا دے دیں گے، لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتے جسے تمنا نہ ہو، جس کے دل کے اندر خواہش نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم۔ دن کے اندر ہم 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، اور کوئی بھی نماز کی کوئی رکعت مکمل نہیں ہوتی جب تک انسان اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہ مانگے۔ انسان کے لیے ہدایت اتنی زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کے نازل کرنے کا اصل مقصد بھی ہدایت ہے، ہم نے بار بار پڑھا کہ قرآن کے نازل کرنے کا اصل مقصد صرف اور صرف انسان کی ہدایت ہے۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے، کوئی انسان قرآن جو ہے وہ کسی کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ اس کے اندر واقعات ہیں، قوموں کے واقعات ہیں، سائنسی حقائق بھی ہیں، لیکن قرآن صرف اور صرف انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا۔ اور پانچواں ہے آیات انفسی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے جسم پر، کہ میرے اپنے جسم کے اوپر غور و فکر کروں، کہ میرے جسم کے اندر جتنے نظام چل رہے ہیں، میرا جتنا کارڈیو ویسکولر سسٹم چل رہا ہے، یہ سارے کا سارا کس طرح چل رہا ہے۔ میرے جسم کے اندر یہ خون گردش کر رہا ہے، آنکھیں اپنا کام صحیح طریقے سے کرنی ہے، میرا دماغ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے، دل اپنا صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے، جگر خون بنا رہا ہے، پھیپھڑے صحیح کام کر رہے ہیں، میرے جسم کا ایک ایک جوڑ، کیا اس کے پیچھے کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے؟ اگر ہم اپنی صرف جسم کا مطالعہ کریں تو اس کے لیے آپ اگر MBBS کا مطالعہ کریں تو اس کے درجنوں کتابیں ہیں جو انسان کی صرف اپنے جسم کے اوپر ہے، کہ کس طرح جو اللہ تعالیٰ کی ذات اس ایک جسم کو چلا رہی ہے۔ تو جب ہم اپنے جسم کے اوپر غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیا حقیقت ہے، تو ہمارا ایمان اپنے آپ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ایمان کے حصول کے حوالے سے 5 ذرائع کو پڑھا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اچھے لوگوں کی صحبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنا، اور چوتھی چیز کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، ہمارے اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا، اور پانچویں چیز اپنے جسم کے اوپر انسان غور و فکر کرے کہ میرا جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یعنی کہ اس جسم کو چلا ہے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ مجھ سے کانوں کی سماعت چھین لے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہے جو مجھے میرے کان سننے کی جو صلاحیت ہے وہ واپس مل جائے؟ اگر آج اللہ تعالیٰ میری آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت واپس لے لے تو کیا دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی ہے کہ وہ مجھے میری آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ واپس کر دے؟ کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے۔ تو اس پر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو پھر انسان کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کا ایمان بڑھے گا تو اپنے آپ انسان جو ہے نیک عمل کی طرف آئے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے جو شرط رکھی وہ ایمان کی رکھی، کہ انسان جو ہے ایمان لے کر آئے۔
جس کو ہم حقیقی ایمان کہتے ہیں، کہ دل سے اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن پاک کے اندر، وہ بالکل سچ ہے۔ پھر ہی انسان اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور مجھے قیامت میں واقعی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، تو پھر ہی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ ایمان جو ہے سب سے پہلا تقاضا تھا۔ دوسرا تقاضا ہے عمل، کہ انسان نیک عمل کرے۔ عمل کا ہم پہلے بھی اس کے بارے میں بات کی کہ عمل کا تعلق انسان کی ایمان کے ساتھ ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل کرنا آسان ہوگا۔ ایک شخص کا ایمان اتنا زیادہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن ایک شخص کا ایمان اتنا زیادہ کمزور ہے کہ وہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، فجر میں نہیں اٹھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ نہیں کہ وہ غیر مسلم ہو گیا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو انسان کا ایمان جسم سے نکل جاتا ہے، اور وہ ایک پرندے کی مانے تو اس کے سر کے اوپر چکر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کوئی گناہ کبیرہ کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو پھر دوبارہ انسان کا ایمان جو ہے اس کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی ایمان کے عمل کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان زیادہ ہوگا۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان پہاڑوں جیسا تھا، کہ وہ 2 رکعت نماز نفل سے اپنے مسائل کو اللہ تعالیٰ سے حل کروا لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وہ اپنے عمل کو اپنی طاقت سمجھتے تھے۔ آج ہماری نماز کیا ہمارے مسائل کو حل کرتی ہے؟ کیا ہمارا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقہ تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ آپ بیمار ہیں تو صدقہ دیں، آپ کسی کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو کیا واقعی میرا ایمان ہے؟ اگر ایمان ہے تو پھر انسان عمل بھی کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کا ہمسایہ اس کی اظہار ثانیوں سے محفوظ نہ ہو، اس کی شرارتوں سے، اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ ہم ان احادیث کو پڑھتے ہیں، ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر کیا واقعی اس بات کی اہمیت ہے؟ کیا ہم حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ میں بھی اپنے دل سے پوچھوں، آپ بھی اپنے دل سے پوچھیں۔ تو آج ہم نے 2 شرائط کو پڑھا ہے، باقی کل 2 شرائط ہم انشاءاللہ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، اس کے بارے میں کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمارے ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھائے تاکہ ہمارا عمل کرنا آسان ہو۔ پھر جب پہلی شرط مکمل ہوگی تو ہی باقی شرطوں کے اوپر انسان عمل کرے گا۔ اگر انسان کا ایمان ہی مضبوط نہیں ہے، اگر انسان کے دل کے اندر یقین ہی نہیں ہے، تو پھر انسان کیسے دین کے اوپر چل سکتا ہے؟ کیسے انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اور حقوق اللہ، حقوق العباد، وعامل الصالحات کے اندر دونوں آ جاتے ہیں، حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں، اللہ کا حق بھی ہے اور اس کی مخلوق کا حق بھی ہے۔ دونوں حقوق جو ہے ان کو ادا کرنا، ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور پھر اس پر عمل کرنے کی، اور پھر آگے اسے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ قرآن پاک کے ہم نے جو 5 حقوق پڑھے تھے، اور یہ کیونکہ یہ قرآن پاک کے حق ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کریں۔ اور جو شروع میں دعا پڑھتا ہوتا ہوں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو جو شر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے اور اس سے اللہ تعالیٰ، اے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، جتنا ہو سکے انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ انسان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں نے کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، ہمارے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری استطاعت کو دیکھتے ہوئے ہم پر فرض کیے ہیں، تو ان سب کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم انشاءاللہ باقی جو 2 شرائط ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے، اور ان 2 کو بھی ایک دفعہ ریوائز کریں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ گروپ میں پوچھ سکتا ہے۔